اللہ کی رحمت اب بھی ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ جمعے کی نماز کا اہتمام کرتا ہے پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں پروردگار معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ کی رحمت ایک قدم اور آگے، حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کی نماز کے لیے اللہ رب العزت مجمع کو دیکھتے ہیں تو فرشتے سے گواہ کر کے اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان تمام مجمع والوں کی بخشی فرما دی۔ اب عید کی نماز میں تو سبھی نمازی نہیں ہوتے، حتیٰ کہ سبھی روزے دار بھی نہیں ہوتے، لیکن ایمان والے تو موجود ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایمان کا صدقہ عطا فرماتے ہوئے اپنے تمام گناہگاروں کی بخشی فرما دیتے ہیں، ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا صدقہ ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمایا۔ چنانچہ ہمیں یہ حکم دیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ آج ہم اپنے گفتگو کا موضوع توبہ کے احکام و مسائل سے کریں گے کہ توبہ کہتے کسے ہیں، اس کے احکام و مسائل کیا ہیں۔ چنانچہ سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں توبہ کہتے ہیں برے افعال کو چھوڑنا اور نیک اعمال کی طرف رجوع فرمانا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ توبہ کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑنا اور اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے فکر کرنا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ توبہ کہتے ہیں نفس کو اطاعت کی رسی ڈال کے نیکی کی طرف لے کے آنا اور اللہ کے خوف کی نکیل ڈال کے اس کو جہنم سے بچانا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ توبہ کہتے ہیں جفا کا لباس اتار دینا، یعنی بے وفائی کا لباس اتار دینا اور وفا کا لباس پہن لینا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ توبہ کی حقیقت یہ ہے حتی اذا ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعت کے باوجود انسان کے اوپر تنگ ہو جائے، جیسے کہ تین صحابہ کرام کے تذکرہ قرآن کریم میں ملتا ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ، ان تینوں نے توبہ کی اور دل کی کیفیت کا قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا۔ ان کو یہ گمان ہو رہا تھا کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہے، وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور ان کو یہ گمان تھا ہمارا کوئی ملجا اور ماوا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ چنانچہ ہمارے علماء نے ایک بڑی سادہ لفظوں میں بات سمجھا دی، فرمایا کہ توبہ کہتے ہیں ہر وہ سبب ترک کر دینا جس سے ہمارا محبوب رب ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ توبہ کہتے ہیں ہر اس سبب کو ترک کر دینا جس سے ہمارا محبوب رب ناراض ہوتا ہے، اور ہر اس سبب کو اختیار کر لینا جس سے ہمارا محبوب راضی ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ تائب کی تین کیفیتیں ہوتی ہیں، یعنی جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کی تین کیفیتیں ہیں۔ ادنا کیفیت تائب کی ہوتی ہے، کیا مطلب کہ بندہ اللہ کے عذاب اور خوف کی وجہ سے گناہ سے بچے۔ ایک ہے اس سے اگلا درجہ جس کو منیب کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے حیا کی وجہ سے انسان گناہ سے بچے، اور ایک اس سے اگلا درجہ جس کو اواب کہتے ہیں کہ اللہ کی عظمت اتنی دل میں بیٹھ جائے اس عظمت کی وجہ سے انسان گناہ سے بچے۔ اور حضرات انبیاء کرام کے بارے میں قرآن کریم نے یہی لفظ بیان کیا، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، کتنا اچھا بندہ تھا، وہ تو ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ علماء نے فرمایا کہ توبہ کی تین شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ اجتناب المحارم، گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرنا۔ دوسری شرط یہ ورد المظالم، حقوق کی ادائیگی کرنا۔ اور تیسرا والنیت لا یعود، اور اس بات کی 100% نیت کرنا کہ آج کے بعد میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، یعنی اللہ کے خوف سے گناہ سے اور گناہ سے تعلق ختم کرنا۔ عموماً لوگ دنیاوی کسی غرض کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں، مثلا لوگ زنا نہیں کرتے کہ رسوائی بڑی ہوگی، لوگ شراب نہیں پیتے کہ اس سے بیماریاں آ جاتی ہیں، لوگ سود چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے نقصان بہت ہوتا ہے۔ تو یہ دنیاوی مقاصد کی وجہ سے انسان گناہ سے بچتا ہے۔
تو دنیاوی مقاصد کی وجہ سے نہیں، محض اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان گناہ سے بچے۔ ایک سبق اور سمجھیے، حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ جب مومن توبہ کرنے لگے تو سب سے پہلے اپنے عقیدے سے توبہ کرے، یعنی اپنے عقیدے کو عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق بنائے اور بدعات سے توبہ کرے، اس لیے کہ عقیدے کی توبہ اولا ہے اعمال کی توبہ سے۔ اگر ایک بندے کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، وہ لاکھوں اعمال کر رہا ہے، تو اس کے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی توبہ، یعنی عقیدے کو صحیح متبع سنت اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق بنانا، اور پھر اس کے بعد افعال قبیحہ سے توبہ کرنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ حقوق العباد کی ادائیگی کرنا۔ ذرا سنی حدیث مبارکہ، جب یہ میں حدیث مبارکہ پڑھی تو عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، رد الدرہم الی ربہ اعظم عند اللہ من 70 صلاۃ مقبولۃ، کسی کا ایک درہم لٹا دینا اللہ کی نگاہ میں 70 مقبول نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور آج تو ہم پرائے کا مال ثواب سمجھ کے کھاتے ہیں، کسی کو آپ کچھ بس دے دیں، دیکھیں کہ پھر آپ کے پیسے کا بنتا ہے تو کیا بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک درہم لوٹا دینا اللہ کی نگاہ میں 70 مقبول نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سردیوں کی رات تھی، میں بیت المقدس میں عبادت کے لیے آیا، میں نے عبادت کی تو مجھے بڑی سردی لگی، میں لحاف میرے پاس تھا نہیں، وہاں پہ صف تھی، صف میں نے اپنے گرد لپیٹ لی اور مجھے گہری نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آپس میں محو ہم کلام ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ابراہیم بن ادہم ولایت کا طالب ہے، اور اس کو ولایت کیسے مل سکتی ہے جبکہ اس نے فلاں بندے کی ایک کھجور بغیر اجازت کے کھائی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب بیدار ہوا تو میں سوچ میں پڑ گیا، اور مجھے یاد آیا کہ اوہو، کچھ دن پہلے میں بازار میں کھجوریں لینے گیا تھا، کھجوریں لیتے ہوئے ایک کھجور نیچے گری تھی، میں نے اٹھا کے اس گمان سے کہ یہ میری ہی ہے اس کو کھایا تھا، فقط اس وجہ سے ولایت کا مقام رکا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کے پاس گیا، میں نے اس سے معافی مانگی، اللہ رب العزت نے مجھے ابدال کا مقام عطا فرما دیا۔ تو دیکھیے، ایک کھجور بغیر اجازت کے کھانے پر انسان کو اللہ کا قرب کا ملنا، یہ چیز رکاوٹ تھی۔ اگر بندہ کسی کا لاکھوں کا مال ہڑپ کرے، بغیر اجازت کے کسی کی چیزیں استعمال کرے، ایسے بندے کو اللہ کا وصل کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ مومن جب توبہ کرنے لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ توبہ کی ابتدا کرے، اللہم انی اسألک بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تب علی انک انت التواب الرحیم۔ ان الفاظ کے ساتھ وہ توبہ کی ابتدا کرے گا، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، کہت ہے آپ اللہ سے دعا مانگیے کہ پروردگار عالم رحمت کی بارش برسا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ فقالوا، لوگ کہنے لگے، ان تسقی لنا فطلبت المغفرۃ، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بارش کی دعا مانگے اور آپ مغفرت مانگ رہے ہیں۔ فوحى اللہ تعالی الی موسیٰ علیہ السلام، پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اذا غفرت لعبدی اصلحت لهم دینہم ودنیاہم، جب میں اپنے بندوں کی بخشش کر دیتا ہوں، ان کا دین بھی سنوار دیتا ہوں، دنیا بھی سنوار دیتا ہوں۔ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ ایک نوجوان صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے، عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی میں گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں، لیکن توبہ کے پہ قائم نہیں رہ سکتا، پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں لیکن پھر توبہ کر لیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اتنی توبہ کرتا رہے، اتنی توبہ کرتا رہے کہ شیطان تیرے سے نا امید ہو جائے، شیطان کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس سے جب بھی گناہ کروانا ہے تو اس نے توبہ تو کرنی ہے، لہذا گناہ ہی میں کروانا ترک کر دوں۔ حضرت انس رضی اللہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، وَيْحَكَ ابْنَ آدم، اولاد آدم تیرا ناس ہو، تو گناہ بھی کرتا ہے توبہ بھی کرتا ہے،
پھر گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، نہ تو گناہ چھوڑتا ہے نہ توبہ کرنا چھوڑتا ہے، میں بھی تیرا نام تائبین کی فہرست میں لکھ لیتا ہوں کہ یہ تو ایسا بندہ ہے میرے سامنے گناہ کی معافی مانگتا رہتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری مثالوں کے ساتھ بات سمجھائی۔ فرمایا کہ ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا تھا، اس کا مال و متاع اونٹ کے اوپر تھا، ایک جگہ سستانے کے لیے وہ لیٹا اور اس کو گہری نیند آ گئی۔ جب وہ بیدار ہوا، اس نے اپنے سامنے اونٹ کو نہ پایا۔ بڑی تلاش و بسیار کے بعد جب اونٹ اس کو نہ ملا، اس کو یقین ہو گیا میری موت تو اس صحرا میں آ کے رہے گی۔ صحرا اتنا طویل تھا کہ وہ پیدل اس کو عبور کر ہی نہیں سکتا تھا، چنانچہ ایک جگہ موت کے انتظار میں وہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہیں اس کو نیند نے آ لیا۔ پھر اس کی جو آنکھ کھلی، اس نے اپنے سامنے اونٹ کو پایا۔ وہ اتنا خوش ہوا، اس نے کہنا یہ تھا، اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب۔ خوشی میں الفاظ الٹ کر بیٹھا، کہنے لگا اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی خوشی صحرا میں اس بندے کو اونٹ کے ملنے پہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی پروردگار کو ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہے۔ فرمایا وَالْعَمِيقِ إِذَا وَلَدَ، اور ایک عورت جو بانجھ ہو اور اس کو یقین ہو میرے ہاں تو بچے کی ولادت ہو ہی نہیں سکے گی، پھر اچانک وہ امید سے ہو جائے، پھر اللہ اسے خوبصورت بیٹا عطا فرما دے، جتنی خوشی اس عورت کو بیٹے کو دیکھ کے ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی پروردگار کو ہوتی ہے جب گناہگار بندہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَالظَّلْمَانِ إِذَا وَرَدَ، ایک پیاس کی شدت میں جب بے حال ہوتا ہے اور ٹھنڈا پانی جب اس کو پینے کو مل جائے، اور پانی پیتے ہوئے جتنی خوشی اور فرحت کا احساس اس کو ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوشی پروردگار کو ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی عورت کا بیٹا گم ہو جائے، بڑا تلاش کرے مگر اس کو اس کا جوان بیٹا نہ ملے، پھر اچانک اس کا بچہ اس کو مل جائے، جتنی خوشی اس عورت کو بچے کے ملنے پہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی پروردگار کو ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہے۔ ایک بزرگ کے حالات میں یہ بات پڑی کہ وہ اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے اور یہ دعا مانگا کرتے کہ اللہ میں گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہوں مگر میری توبہ کی قبولیت کے کوئی آثار تو مجھے نظر نہیں آ رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے تو کسی کہنے والے نے کہا کہ بندے تجھے پتا ہے کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگتا ہے، اس لیے کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔